اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها اور جو شخص دنیا کی ہی زندگی اور اسی کی خوبصورتی اور زیب و زبائش کو چاہتا ہے، جو آدمی صرف اور صرف دنیا اور اس کی خوبصورتی چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم ان کو پورا دے دیتے ہیں ان کی طرف ان کے اعمال، فیہا اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں کہ وہ دنیا سے فائدہ اٹھا لے، دنیا کی زیب و زبائش سے فائدہ اٹھا لے۔ لیکن اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں سبق کیا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں مانگنی ہیں اور دونوں جہانوں کی بھلائی مانگنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور آگ سے محفوظ کر لے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، فرمایا جو صرف اور صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زیب و زبائش چاہتا ہے، ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ یہیں پہ دے دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ جو دنیا میں انہوں نے کام کیے وہ کہاں گئے؟ دیکھو، ہر چیز کی قدر و قیمت پڑتی ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان ہے تو جو انسان کی اچھائیاں ہیں، انسان کی اخلاقیات ہیں، انسان نے جو رفائی کام کیے ہوتے ہیں، جو سچ بولا ہوتا ہے، اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ایمان نہیں تو یہ ساری چیزیں ختم، یہاں پہ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور رائیگاں چلا گیا جو انہوں نے اس میں کیا تھا دنیا میں، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ باطل ہو گیا یعنی برباد ہو گیا جو دنیا میں اعمال کرتے رہے۔ عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھا قریشی، حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا اور عرب کے ہاں اس کی سخاوت جناب وہ ضرب المثل تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا نبی علیہ السلام سے کہ عبداللہ بن جدعان نے جو اچھے کام کیے ہیں اس کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما قال یوم رب اغفر لی یوم یبعثون، اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ دنیا میں انسان بڑا بھلا بنا رہے، لیکن اس سے بڑھ کر نادان کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا اور اس کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر سکا، اس پر ایمان نہیں لایا۔
اور جسے اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دے کر دنیا میں بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس پر ایمان نہیں لائے تو اس کے جو کام ہیں اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، سب کچھ برباد ہو جائے گا جو یہاں پہ کرتے رہے، اور باطل ہو جائے گا جو وہ عمل کرتے رہے، کیونکہ ایمان نہیں۔ انہوں نے پیچھے بس دنیا ہی مانگی تھی، دنیا ان کو مل گئی بس۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو دین فطرت پر ہے، دین فطرت پر ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہے، اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہے، یعنی ایمان پر ہے، اسلامی فطرت پر ہے، اللہ نے اس کو جو اسلامی فطرت دی تھی اس کو اس نے پہچان لیا اور ایمان لیا ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے اس کی طرف سے گواہ بھی ہے کہ یہ شخص ٹھیک ہے، اس کا طرز عمل ٹھیک ہے۔ ایک انسان ایماندار ہے اور ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ہے، وہ کیا قرآن مجید یا نبی علیہ السلام کی ذات گواہ ہے کہ اہل ایمان کی جو تصدیق کرتے ہیں۔ اور پھر وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی یعنی تورات، امامن جو ایک پیشوا بھی تھی اور رحمت بھی تھی، یعنی اس نے بھی گواہی دی کہ ایمان یہ ہوتا ہے اور اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، ایسے اسلامی فطرت پر قائم رہنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ اس کے ساتھ ایمان لائیں گے، ان کتابوں پر ایمان لائیں گے، ان گواہوں کی بھی تصدیق کریں گے، مانیں گے ان کو کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو اس کا انکار کریں گے من الاحزاب، فرقوں میں سے، گروہوں میں سے۔ اب یہ گروہ کون سے ہیں؟ اس سے مراد تمام وہ فرقے ہیں جو روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، زرتشی ہو، بدھ مت ہو، مجوسی ہو، مشرکین ہو، جتنے بھی ادیان باطلہ والے اور مختلف ادر ریلیجن والے جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، جو بھی اس کا انکار کریں گے فالنار موعد، جہنم آگ ہی اس کا کیا ہے؟ آخری وعدہ ہے۔ جہنم اور آگ ہی کیا اس کا آخری وعدہ ہے، جو بھی گروہ اس کا انکار کریں گے۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام کو جو نا وہ تلقین کی جاری، فلا تکن فی مریۃ منہ، اس بارے میں آپ کسی شک میں نہ رہیں، اس بارے میں یعنی اس قرآن مجید کے بارے میں، اس وحی کے بارے میں آپ ذرا برابر بھی شک کا شکار نہ ہوں۔ انہ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تو انسان کے سمجھدار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا اس نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا، اس نے اپنی اسلامی فطرت سے بھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جس یہودی یا عیسائی نے میری نبوت کی بابت سنا، میری نبوت کے بارے میں سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جو شخص بھی میری ذات کے بارے میں سنتا ہے، تو اس وقت جو وائلنٹ دین ہے وہ دین اسلام ہے، جو وائلنٹ نبوت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نبوت ہے۔ اس وقت کوئی کہے کہ میں عیسائیت پر ایمان رکھتا ہوں، یہودیت پر ایمان رکھتا ہوں اور نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم اللہ کے کسی پیغمبر کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور جو شخص بھی
کیا کرے گا؟ ایک پیغمبر کا انکار کر دے، ایک باقی سب پر ایمان رکھتا ہوں، کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اور ایمانیات میں سے فرشتوں پر ایمان لانا، جس طرح یہودی کہتے تھے کہ آپ پر جو ایمان لانے، آپ پر وحی لانے والا جو فرشتہ ہے نا جبریل، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، یہ ہماری اوپر عذاب لاتا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے، اللہ اس کا کیا ہے؟ دشمن ہے، کیونکہ یہ چیز ایمانیات کے منافع ہے کہ انسان جناب کسی اللہ کے فرشتوں کا انکار کرتے یا ان کے بارے میں غلط نظریہ رکھے۔ تو اس لیے ایمانیات یہ ہیں کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت پر، اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔